دیر پہلے جب ہم وہ گیت گا رہے تھے، توڑ دے میرے سارے بندھن، عزیزو یاد رکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا کے طور طریقے، دنیا کی سوچ ہمارے اوپر اس قدر اس کا اثر ہوتا ہے جس کے سبب سے ہم بہت دفعہ انہی طور طریقوں میں اس قدر پھنسے ہوتے ہیں، اس قدر بندھے ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کلام اور کلام کی جو سچائیاں ہیں ہمیں اس طور سے نظر نہیں آتی اور وہ ہماری زندگیوں میں پھر اس طور سے کام نہیں کرتی۔ اور یہی ایک وجہ ہے، اور یسوع نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی جو روایتیں ہیں، ریتیں ہیں، اپنے جو تمہارے طور طریقے ہیں، ان سے خدا کے کلام کو تم نفی کر دیتے ہو، کینسل کر دیتے ہو اپنی زندگیوں میں، اور یہ ایک بڑا بندھن ہے۔ آج خاص میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح جو ہم سے بات کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پاک روح کے سپرد کریں اور اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں جنہوں نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، جن کے سبب سے ہم خدا کے کلام کو اس طور سے قبول نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں، اور کلام ہماری زندگیوں میں قدرت کے ساتھ کام نہیں کرتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پورے طور سے، پورے دل سے خدا اور اس کے کلام کو جو وہ ہے اور جیسا وہ کہتا ہے اس کو جب ہم نہیں قبول کرتے، اس کو نہیں سمجھتے اور اس کا پورے دل سے یقین نہیں کرتے، اور اسی سبب سے ہم وہ روحانی لیول یا وہ نیکسٹ جو لیول ہے، درجہ ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم جا کر ایسی بابرکت اور خدا کی قدرت اور پاکیزگی سے بھری ہوئی زندگی بسر کریں، تو عزیزو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کو اس طور سے نہیں لیتے۔ اور اسی لیے میں آج ایک خاص ایک کہانی پڑھ رہا تھا ایک بادشاہ کے تعلق سے جو کہ خدا کے کلام میں درج ہے، اور اس پر ہم غور کریں گے۔ آئیں جن کے پاس بائبلز ہیں میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں پڑھوں گا، اور پھر ہم متی کی انجیل میں جائیں گے، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور پھر واپس یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہی آئیں گے۔ تو غور سے سنیں یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اب غور سے سنیں نیکسٹ لائن، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، غور سے سنیں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم۔ اب ہم نے قائم ہونا کس میں؟ ہاں جی، آمین، یسوع میں ہے۔ یسوع نے کہا جو مجھ میں قائم رہتا اور میری باتیں اس میں، ہاللیلویا۔ تو آج جو لفظ یہاں ایک ٹرانسلیشن میں لکھا ہے اسٹیبلش ہونے کا، قائم ہونا، ایک جمع آ کر ہم نے جو خدا کی جگہ ہے یا جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم رہیں وہاں پر ہم آ کر اسٹیبلش ہو جائیں، قائم ہو جائیں۔ کس میں؟ خداوند یسوع اور اس کے کلام میں۔ کیونکہ جب ہم اس میں اور اس کے کلام میں قائم ہوں گے تو پھر وہی دیکھیں گے جو خدا چاہتا ہے اور جو خدا کہتا ہے۔
हालेलुया। और कितने जानते हैं कि खुदा हमेशा हमारी बेहतरी चाहता है। आमीन। यहां ये बात खुदा ने यशायाह नबी के जरिया से आखिज बादशाह को कही, और अभी थोड़ी देर में हम आखिज बादशाह के ताल्लुक से सीखेंगे कि क्यों खुदा ने ये बात कही। और फिर अब मैं प्रोफेसर साहब समझता हूं कि ये एक बड़ा ही पावरफुल एक लाइन है जो खुदा ने आखिज बादशाह से कही, और फिर उसके फौरी बाद जो खुदा ने यशायाह नबी के जरिया से जो एक प्रोफेटिक मैसियानिक वर्ड कहा यीशु के ताल्लुक से कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। ये फौरी इस एक बात या जुमले के बाद ये वो प्रेडिक्शन है, ये वो प्रोफेसी है जो यशायाह नबी ने कही, और ये एक मैसेज था आखिज बादशाह के लिए। और ये न सिर्फ आखिज बादशाह के लिए एक मैसेज था जिसके ताल्लुक से उसने इनकार किया खुदा का, क्योंकि ये एक अच्छा बादशाह नहीं था। आगे हम और इसके ताल्लुक से सीखेंगे, लेकिन आए जरा मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब और 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। लोग इब्ने आदम को, उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। अब गौर से सुने, पहले यीशु ने उनसे पूछा कि लोग मुझे या इब्ने आदम को क्या कहते हैं, और ये किस जगह यीशु ने कहा? कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में या फिलिप्पी के इलाका में। अब ये वो इलाका था जहां बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह के खुदाओं को मानते थे, और यहाँ तक कि वहाँ एक ऐसा मजहबा भी था जो कि एक पैन खुदा का नाम है जो वहाँ मुकर्रर किया गया था, और फिर वहाँ उसके नज़दीक ही जो एक सीज़र का एक ऐसी टेंपल भी बनाई गई थी जहाँ उसको खुदा मानते थे और उसकी खुदाबंदियत की वर्शिप करते थे। अब ये वो सारा सिनेरियो है, वो इलाका है, और वहाँ पर यीशु लोगों से पूछ रहा है, अपने शागिर्दों से पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं? आज हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग यीशु के ताल्लुक से बहुत कुछ कहते हैं। कई उसे नबी मानते हैं, कई उसे बड़ा शाफी मानते हैं और बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन फिर यीशु ने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे, दूसरे लफ्जों में यीशु ये कह रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या यकीन रखते हो? तुम्हारा क्या ईमान है? तुम क्या मेरे बारे सोचते हो? तुम्हारा क्या इकरार है? गौर से सुने, जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आता है। इसलिए रोमियो
10 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور منہ سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے۔ پہلے یسوع نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، اور پھر یسوع کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، تم میرے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہو، تمہارا کیا یقین ہے۔ غور سے سنیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو یقیناً قائم کیے جاؤ گے، لیکن کس پر ایمان، کیسا ایمان، کون سا ایمان؟ آپ سن رہے ہیں صاحب؟ آپ کیا یسوع کے بارے میں یقین اپنے اندر رکھتے ہیں؟ اب یہ ایک بیسک پرنسپل ہے اور سب نے اس کو آج اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے وجود میں لے کے جانا ہے اور خدا پاک روح سے کہنا ہے کہ پاک روح میری مدد کر۔ آمین۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو طرز زندگی ہے یا آپ کی جو روزمرہ کی زندگی اور اس میں جو اعمال ہیں وہ آپ کے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو آپ بلیو کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ کی زندگی بھی ہوگی۔ آپ کے اعمال، آپ کی طرز زندگی، آپ جو ہیں وہ آپ کے اندر جو آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، جو جس پیٹرن کے مطابق آپ کی سوچ ہے، آپ کی دل کی خواہشات ہے، جس پر آپ پورے طور سے، جس کے مطابق آپ نے اپنے وجود کو سرنڈر کر رکھا ہے، دے دیا ہوا ہے، اسی کے مطابق آپ کے اعمال بھی ہوں گے۔ خدا آج چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی کلیسیا یسوع سے اور اس کے کلام سے اس قدر بھری ہو کہ ہماری زندگیوں سے یسوع نظر آئے۔ آج یسوع ہماری زندگیوں سے نظر کیوں نہیں آ رہا یا آتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اوروں کی طرح، جیسے اور لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ، یہاں تک کہ ہماری اپنی ہی مسیحیت کی جو مختلف ڈینامینیشنز ہیں، ان کے مطابق، ان کی ریتوں روایتوں کے مطابق ہم نے اپنے خیالات اور دل کے یقین اس کے مطابق بنا رکھے ہیں، جس کے سبب سے ہماری زندگی میں وہی کچھ نظر آ رہا ہے جس کا ہم یقین کر رہے ہیں۔ اور وہ جلالی زندگی جو یسوع آج مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اس کو ہم بسر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اوروں کی طرح، جیسے دوسرے لوگ یسوع کو لیتے ہیں، ہم بھی اسی سوچوں اور روایتوں اور ریتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے سبب سے ہم سچا، ہمارا خداوند یسوع مسیح، زندہ خدا کا بیٹا مسیح یسوع، اس میں ہم قائم نہیں ہیں۔ یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو، تم میرے بارے میں کیا یقین رکھتے؟ تو پترس کا کیا جواب تھا؟ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہیلیلویا، خدا کا بیٹا۔ اب آج میں بڑے واضح طور سے آپ سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کو ہم پورے طور سے دل میں نہیں لیتے، جس کے سبب سے ہم اس ایمان کی قدرت کو، یسوع
کی جلالی قدرت کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان بن کر زمین پر آ گیا۔ خدا نے انسانی شکل اختیار کی، کس لیے؟ تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے کامل کفارہ بنے، اور اسی سبب سے وہ مسیحا ہے۔ اب دو اقرار یہاں پطرس نے کیے اور خداوند یسوع نے کہا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے یا تیرے منہ سے کہلوائی ہے۔ اب ان کو، شاگردوں کو بھی اس سچائی میں اسٹیبلش ہونا تھا، قائم ہونا تھا۔ اور کیسے انہوں وہ قائم ہوئے؟ عزیزو، آج ہم سب نے اپنی آنکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں یا تکتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کلام کے مطابق جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے جو سچائیاں، جو کلام ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی مان کر اپنے پورے دل سے قبول کر کے اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ میں دوبارہ اسی بات کو دہراؤں گا، آپ کی زندگی، آپ کا طرز عمل، آپ کی روزمرہ کی زندگی آپ کے ایمان کی عکاسی کرتی ہے۔ جو آپ بلیو کرتے ہیں، بلیو کس کا کیا جاتا ہے؟ یقین۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں یسوع پر یقین رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے میرے دل کو، میرے سارے وجود کو، میرے اندرونی انسان کو اس طرح اپنی لپیٹ میں اور اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے کہ اور دنیا کی کوئی طاقت میری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے یقین رکھنا، یہ ہے ایمان رکھنا۔ اور اس لیے جب ہم وہ گیت گاتے ہیں کہ تیرا نام لے کے اے یسوع ناصری میں پہاڑا نال متھا لا لینا، کیوں؟ یعنی کہ جو امپاسبل سچویشنز ہیں، جو ناممکن حالات ہیں، ان میں یسوع نام کے سبب سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس پر میرا ایمان، یقین اور بھروسہ ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع آج ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تمہارا میرے بارے میں کیا ایمان، یقین ہے؟ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اگر ہم واقعی ہی یسوع پر یقین رکھتے ہیں تو یسوع نے کہا میں اور باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں۔ اور یاد رکھیں، جہاں وہ سکونت کرتا ہے وہاں وہ راج بھی کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یعنی کہ وہاں پر اس کا کلام پورا ہوتا ہے۔ اور جب پطرس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہاں وہ دو اقرار کر رہا ہے۔ پہلے وہ اسے خدا کہہ رہا ہے، اور دوسرا وہ اسے مسیحا کہہ رہا ہے، بچانے والا، چھڑانے والا، رہائی دینے والا، ریڈیم کرنے والا، نجات دینے والا۔ ہیلیلویا۔ اور جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور نجات ہے کیا؟ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن۔ آپ اور میں اندر سے اپنی روح میں ٹوٹلی اور کمپلیٹلی بدل جاتے ہیں۔ ہم دنیا اور دنیا کے جو طور طریقے ہیں، یا دنیا کی جو ریتیں روایتیں ہیں، یا یہاں تک کہ ہمارے اپنی مسیحیت میں ایسی مذہبی سوچیں اور مذہبی عقیدے ہیں
جن سے خدا ہمیں آزادی رہائی دے دیتا ہے. ہلیلویا. اور ہم نئے ہو جاتے ہیں. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نئی ہو گئی. یسوع پر ایمان لے آنے سے ہم واقعی ہی نجات پا جاتے, یعنی کہ بدل جاتے. اگر آپ کہتے نا کہ میرا یسوع پر ایمان ہے اور آپ کی زندگی بدلی ہوئی نہیں, آپ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے. آپ اوروں کی طرح, جیسے اور یسوع کے بارے میں سوچتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, آپ بھی ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں. آج اپنی سوچ کو, اپنے دلوں کو ٹٹولیں, چیک کریں کہ یسوع پر میرا کیسا ایمان ہے. کیونکہ یعقوب رسول کہتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے جس میں اس کے مطابق اعمال بھی ہیں. ہیلیلویا. ہاں, ہمیں وقت لگتا ہے, جو اس کی تقدیس کرنے کا ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے, ہمیں اس میں کئی دفعہ کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن ہماری زندگی وہ تبدیل شدہ زندگی ہوتی ہے جو درجہ بدرجہ یسوع کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے, اور ہم پہلے جیسے نہیں رہتے. ہیلیلویا. آج میں نے اور آپ نے خدا پاکرو سے یہی کہنا ہے کہ پاکرو تو میری مدد کر. میں واقعی ہی ایمان لانا چاہتا ہوں, جیسے اس باپ نے, جو باپ اپنے لڑکے کو جو بدرو گرفتہ تھا یسوع کے پاس لے کر آیا, اور اس نے کہا کہ میں تیرے شاگردوں کے پاس اس کو لے کے گیا, لیکن وہ اس کو آزاد نہ کر سکے. تو یسوع تو ہماری مدد کر. اور پھر یسوع سے کہتا ہے کیا تو ایمان لاتا ہے, کیا تو یقین رکھتا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو جانچا, ٹٹولا, اور اس نے کہا یسوع میری مدد کر تاکہ میں ایمان لاؤں. آج یسوع آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. آج پاکرو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ ایمان لے کر زندہ ایمان. اور یہ وہ ڈیسیژن ہے, یہ وہ فیصلہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ یسوع میں تجھے قبول کرتا ہوں. میں اپنے سارے دل سے, پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو تجھ پر ڈالتا ہوں. میرا پورا بھروسہ, یقین, ریلائنس, ڈیپینڈنس تجھ پر ہے. ہلیلویا. جب ہم اس طور سے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر یسوع کو تھامے رکھتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں, اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور اپنے آپ کو پاکرو کے سپرد کرتے ہیں کہ پاکرو میری مدد کر, مجھے ڈسپلن کر. اور پاکرو ضرور آپ کو ڈسپلن کرے گا, اور پھر آپ کی زندگی دن بدن روشن ہوتی چلی جائے گی. وہ روشنی جو آپ کے اندر یسوع مسیح پر ایمان لے آنے سے آپ کے اندر آئی ہے, وہ روشنی باہر نظر آئے گی. خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں پورا ہوگا, خدا کے وعدے آپ کی زندگیوں میں پورے ہوں گے, یسوع کی پاکیزگی آپ کے اندر سے نظر آئے گی, یسوع کی قدرت آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہوگی. ہلیلویا. آج عزیزو, ہم نے اپنی زندگیوں کو اس طور سے پاکرو کے سپرد کرنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ خدا پاکرو اب میں واقعی ہی تیرے لیے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. میں سچا مسیحی بن کے, نامی مسیحی بن کے نہیں, اوروں کی طرح جو اور دوسرے لوگ یسوع کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے نہیں, بلکہ یسوع پورے طور سے تجھے اپنا خداوند, اپنا خدا مانتے ہوئے اور اپنا مسیحا مانتے ہوئے, کیونکہ وہ اس لیے مسیحا ہے کیونکہ وہ خدا ہے, انسان بن کر دنیا میں آ گیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے وہ کامل کفارہ بنے اور ہمیں پوری پوری نجات دے. ہلیلویا, ہلیلویا. اب جو پہلا سوال تھا جو ہم نے یسایا نبی کے صحیفہ میں پڑھا,
आखिज बादशाह को जो किया गया कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना रहोगे। अब आए जरा 7वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें और आखिज बादशाह के बारे में देखेंगे कि ये कैसा बादशाह था। और शाह यहूदा आखिज बिन योताम बिन उजिया के अयाम में यूं हुआ कि रजीन शाह अराम और फिका बिन रमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस वक्त दाऊद के घराने को यह खबर दी गई कि अराम इफ्राइम के साथ मुत्तहिद है। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बश खाते हैं। अब वो डर गए। अब ये बात हो रही है आखिज बादशाह और यहूदा की। तब खुदावंद ने यशायाह को हुक्म किया कि तो अपने बेटे श्यार या शोब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है आखिज से मुलाकात कर और उसे कह खबरदार रहो और बेकरार ना हो। इन लुकटियों के 2 धुएं वाले टुकड़ों से यानी अरामी रजीन और रमलिया के बेटे की कहर अंगेजी से ना डर और तेरा दिल ना घबराए। बेसिकली ये हम सब के लिए भी इसमें एक पावरफुल मैसेज है कि जो कुछ ये दुनिया और इब्लीस हमारे खिलाफ जो भी वो करते हैं या जो दुनिया हमारे खिलाफ प्लान बनाती है या इब्लीस हमारे खिलाफ जो भी उसके प्लान्स हैं उसके हमले हैं हमने उनसे नहीं डरना। चूंकि अराम और इफ्राइम और रमलिया का बेटा तेरे खिलाफ मशवरत करके कहते हैं कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें और अपने लिए उसमें रखना पैदा करें और ताबील के बेटे को उसके दरमियान तख्त नशीं करें। इसलिए खुदा फरमाता है कि इसको पायदारी नहीं बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि इराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा। दमिश्क का सरदार रजीन और 65 वर्ष के अंदर इफ्राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। इफ्राइम का भी दारुल सल्तनत सामरिया ही होगा और सामरिया का सरदार रमलिया का बेटा। अगर तुम, अब खुदा आखिर से कह रहा है, अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना किए जाओगे दूसरी कौमों की तरह। अब गौर से सुने। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पताल में खा ऊपर बुलंदी पर। आप सुन रहे हैं, यहां खुदा आखिर से कह रहा है कि तू कोई निशान मुझसे तलब कर, खा नीचे पताल में, चाहे कोई भी। बेसिकली वो कह रहा है कोई नामुमकिन निशान। अब मुझे वो हवाला याद आ रहा है रोमियो 10 बाब में ही, जहां फजल के दौर में खुदा हमसे ये कहता है कि तू आए इसको पढ़ लें क्योंकि मैं इसको मिसकोट नहीं करना चाहता। जल्दी से आए रोमियो 10 बाब। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गौर से सुने। चुनाचे मूसा ने यह लिखा कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है और वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा, मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तो अपने दिल में ये ना कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराव में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को। अब यहां जो बात हो रही है वो बेसिकली पालूस रसूल रूह की हदायत से नए अहद यानी कि फजल के अहद को बयान करते हुए कहता है कि अब हमें कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं कि कोई अनहोना काम करें तो फिर ही हमारी मकबूलियत खुदा के हजूर होगी, बल्कि वो आगे साफ कहता है, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है।
یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ نجات جو ہے مسیح پر ایمان لے آنا ہے، یہ یسوع مسیح پر اس کے فضل کی بدولت ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم انہونا کوئی ایسا کام کریں جس سے ہماری مقبولیت یا ہماری ایکسپٹنس خدا کے حضور ہو۔ اب یہاں پر جو یسایہ نبی کے صحیفہ میں آخذ بادشاہ کو خدا جب یہ بات کہتا ہے کہ تو کوئی نشان مجھ سے طلب کر، تو مانگ کوئی ایسا انہونا کام آسمان پر اوپر یا پتال کے نیچے، زمین نیچے پتال میں خواہ اوپر بلندی پر، کیسا بھی کوئی بھی ایسا نشان مجھ سے طلب کر، کوئی انہونا کام مجھ سے مانگ۔ لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ اب یہ جو اس کا رسپانس تھا، اب آپ کہیں گے جی بات تو اس نے بڑی ٹھیک کہی ہے کہ میں خدا کو نہیں آزماؤں گا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں آزمانا، کیونکہ اور لیکن وہاں جو ہم ہیبرو زبان میں جب اس کی اس لینگویج کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک بڑے تنزیہ وے میں کہہ رہا ہے کہ جو خدا مجھے کہہ رہا ہے وہ میں خدا سے نہیں مانگوں گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی وجہ یہ تھی کہ آخذ ایک نیک اور اچھا راست باز شخص نہیں تھا۔ جب ہم پڑھتے ہیں آخذ بادشاہ کے تعلق سے دوسرا سلاطین اس کے 16ویں باب میں، تو وہاں پر ہمیں اس کا کردار نظر آتا ہے، اور وہاں پر جو وہ کام کرتا ہے وہ اس کے باپ یوتام اور عزیہ جو اس کا دادا تھا اس کے مطابق وہ نہیں، بلکہ وہ ٹوٹلی اور کمپلیٹلی دنیا کی طرف اس کی نگاہیں لگی ہوئی تھی، دنیا کو وہ دیکھ رہا تھا، اور اسی لیے وہ 16ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اس فوجی اس کے خلاف آ چڑھتی ہیں، بجائے کہ وہ خدا پر اپنا بھروسہ رکھے، خدا سے مدد مانگے، وہ شاہ اسور کے پاس جاتا ہے اور شاہ اسور سے وہ مدد مانگتا ہے، اور اس کو جس طور سے جا کے مخاطب ہوتا ہے اس سے، وہ 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، سو آخذ نے شاہ اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں۔ اب اس کے ذرا الفاظ پر غور کریں، یہ شاہ آخذ ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ، مجھ سے طلب کر، یعنی کہ میرا یقین کر، جو نشان تو مانگے گا۔ اب یہ بات نہ صرف اس وقت جو ان کے حالات تھے اس کے مطابق ہو رہی تھی، بلکہ جو آنے والے کئی سالوں کے بعد جو مسیحا کی آمد تھی اس کے تعلق سے بھی یسایہ نبی کے ذریعہ سے خدا جو پریڈکشن کر رہا تھا، اور اسی لیے جبکہ آخذ نے وہ نشان طلب نہ کیا تو پھر بھی خدا نے یسایہ نبی کے ذریعہ سے یہ کہا کہ تمہیں ایک نشان دیا جائے گا، اور وہ نشان کیا ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اب ایک بہت ہی پاورفل آنے والی نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے یہ ایک ایسی پریڈکشن تھی جو بیسڈ تھی، جس کو بیس کیا گیا تھا انسان کے ایمان لے آنے پر، اور خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا آخذ بادشاہ سے جس کی آنکھیں دنیا پر لگی ہوئی تھی، شاہ اسور پر لگی ہوئی تھی، اور پھر جو ہولناک کام وہ کرتا ہے۔ آپ گھر جا کر اس کو پڑھیں، دوسرا سلاطین اس کے 16ویں باب میں، وہ جو مذبح شاہ اسور نے جو بنائے ہوئے تھے ان مذبحوں کی وہ ڈسکرپشن لیتا ہے، اس کی تفصیل لے کر وہ یہودا میں بھیجتا ہے، اور وہاں پر جو اس کا کاہن ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ اس مذبح کے مطابق تو
बनी इसराइल में भी मज़बा बना, और बजाय के वो कादर मुतले खुदा के मज़बे पर अपने 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 सर को झुकाए, वो शाह असूर के मज़बा की डिस्क्रिप्शन को, उसकी जो तफसील दी गई है उसको यहूदा में भेजता है, ताकि उसके मुताबिक वो आम लोगों की तरह, दुनिया की तरह, जैसे शाह असूर अपनी इबादत अपने तौर तरीके अपने अकीदों से करता था, वो उसको फॉलो कर रहा था। और इस सबब से वो एक नारास्त बादशाह था, बदकार बादशाह था, बद किरदार बादशाह था। वो ईमान तो ला रहा था, यकीन तो उसका था, लेकिन किस पर? शाह असूर के जो अकीदे थे उसके मुताबिक। आज यही सवाल खुदा मुझसे और आपसे कर रहा है, क्या तू दुनिया के तौर तरीकों और जो दुनिया के मज़ाहिब हैं, यहाँ तक कि मसीहियत में भी ऐसे अकीदे, ऐसे फ़िरके, ऐसे मज़ाहिब हैं जो अपनी रीतों रवायतों में पड़े हुए हैं, और जिसके सबब से वो खुदा के कलाम का इनकार कर रहे हैं। नहायत ही अफसोसनाक हालत है, और खुदा उसको एक नारास्त बादशाह कहता है। लेकिन फिर भी खुदा रहीम होके पेश आता है, और उस वक्त जो फौजें उसके खिलाफ आ खड़ी हुई थी, और जैसे खुदा ने यशायाह नबी के जरिया से कहा था, उसने उन फौजों को उस पर गालिब ना आने दिया। फिर भी आखिर बादशाह वो खुदा की नाफरमानी करता। खुदा जो उससे कह रहा था वो नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को देखकर दूसरों के तौर तरीकों को वो अपना रहा था। आज खुदा ने मसीहियों को, मुझे और आपको एक अलग आसमानी जिंदगी बसर करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह के मुताबिक, यीशु मसीह का किरदार अपने अंदर लेते हुए, यीशु मसीह की मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक आज मेरी जिंदगी दूसरों से मुख्तलिफ नजर आनी चाहिए। इसलिए यीशु जैसे अपने शागिर्दों से सवाल कर रहा था, वो आज मुझसे और आपसे भी कह रहा कि तुम मेरा क्या मेरे ताल्लुक से यकीन रखते हो। अजीजों, आज हमने अपनी आंखें यीशु और उसके कलाम की तरफ लगा लेनी और पाकरू से कहना है, पाकरू मेरी मदद कर, ताकि मैं यीशु की मर्जी के मुताबिक उसमें, उसके कलाम में कायम हो जाऊं, उसकी सच्चाइयों में कायम हो जाऊं, ताकि मेरी जिंदगी से सिर्फ सच्चा यीशु नजर आए। दुनिया के तौर तरीकों के मुताबिक मेरी जिंदगी ना हो, आम दुनिया के मुताबिक नहीं। खुदावंद आज मेरी और आपकी जिंदगी में वो बड़े से बड़ा काम करना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम। क्या हम वाकई यीशु का दिल से यकीन किए हुए हैं? अगर वाकई दिल से यकीन किए हुए हैं तो यीशु आपको और मुझे वो बदल के रख देगा, और वो बदल देता है। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। इसलिए अजीजों, आज हमने देखना है कि मेरा ईमान कैसा है, कैसा ईमान है। क्या मेरी जिंदगी से यीशु नजर आ रहा है? मेरी तर्ज़े जिंदगी, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के जो अमाल है, मेरी सोचें हैं, मेरी बातें जो हैं, मेरे काम जो हैं, क्या उनसे कलाम की रोशनी दूसरे लोग देख रहे हैं? अगर नहीं तो आज मुझे और आपको ये फैसला करना है और पाकरू से मदद मांगनी है। क्योंकि गौर से सुने, जो आकिज़ बादशाह था उसकी नजरें सिर्फ अपनी जो ज़ाहिरी उसकी
खलासी थी या मखलसी थी, दूसरे कौमें जो उस पर चढ़ाई करने को आ रही थी या आई थी, उसकी सिर्फ आंखें वो वक्ती तौर से उस फतह को हासिल करना था। क्या आपकी नजरें भी इस दुनिया की जो चीजें हैं या बरकतें हैं उनकी तरफ लगी हुई हैं, या फिर आपकी आंखें यीशु पर लगी हुई हैं? पौलुस कहता है कि हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान से चलते हो। फिर वो कहता है कि आलमे बाला पर की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के। आज मेरी डिजायर क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं किसके लिए शिद्दत के साथ अपने अंदर तड़प रखता हूं? क्या सिर्फ इस दुनिया में एक आरामदेह जिंदगी हो, बरकतों वाली, या अच्छा पैसा हो, अच्छी जॉब हो, और बदनी तौर से मेरे बदन में कोई बीमारी कमजोरी ना हो? क्या ये हम सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर जो हमारा इलाही बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, मेरा और आपका यीशु है, क्या मेरे दिल की ख्वाहिशात उसके लिए हैं या कि इस दुनिया की चीजों के लिए? क्योंकि अगर हम इस दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, और यहां खासकर हाउस ऑफ प्रेयर में आके या हमारी इबादत में आकर आप सिर्फ अपने ज़ाहिरी जो ज़रूरतें हैं, ज़मीनी ज़रूरियात हैं या बदनी शिफा है, सिर्फ आप उसके लिए आ रहे हैं, तो आपका फोकस गलत जगह पर है। आपके ईमान का जो मेन ऑब्जेक्ट और फोकस है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारी सोच मेरे बारे में क्या है? तुम्हारे दिल की ख्वाहिश मेरे बारे में कैसी है? आए आज यीशु से लिपट जाए। हालेलुया। जब हम पूरे दिल से यीशु से लिपट जाएंगे और ठीक सच्चे कलाम के मुताबिक, उसके जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक जो नबियों और रसूलों के जरिया से हम तक पहुंचा है, उस पर अपनी आंखें लगा लेंगे तो यीशु नजर आएगा, यीशु की मोहब्बत नजर आएगी, यीशु का इख्तियार कुदरत के साथ काम करेगा। हालेलुया। यीशु की पाकीज़गी नजर आएगी और हम गुनाह पर गालिब आएंगे, गुनाह पर हमें गलबा मिलेगा, आजमाइशों पर हम गालिब आएंगे। हाँ, दुनिया और दुनिया की ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी रास्तबाजी की और मेरी तलाश करते हो, मेरी रास्तबाजी की और मेरे पीछे मेरी बादशाहत के मुतलाशी होते हो, तो ये सारी चीजें तुमको ऐसे ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी और मेरी सोच क्या है? मेरा जो आज ज़हनी जो नजरिया है, रवैया है, वो कैसा है? क्या यीशु को सिर्फ मैं एक ऐसे नबी या एक ऐसे खुदावंद के तौर पर ले रहा हूं कि वो मेरी ज़ाहिरी ज़रूरियात को पूरा करे? अगर आपकी नज़रें सिर्फ अपनी ज़रूरतों को, उसके नाम का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने की तरफ आपकी आंखें लगी हुई हैं, तो आपको इस सोच से अब बाहर आना है। आपको यीशु पर अपनी आंखें लगानी है कि यीशु, मैं तुझे मानता हूं, तू खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा का बेटा मसीह है। आपकी तालियां थोड़ी हैं। हालेलुया। तू खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। मुझे तू चाहिए, मुझे कोई मौजज़ा, शिफा या बरकत नहीं, यीशु तू चाहिए, खुदा का बेटा मसीह।